بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے سورہ کہف کے بارے میں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ سورہ کہف قرآن کی 18ویں سورہ ہے۔ یہ قرآن کے 15ویں اور 16ویں پارے میں موجود ہے۔ یہی نہیں کہ اس سورہ کو آپ قرآن کے 15ویں اور 16ویں پارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کہف کا مطلب ہوتا ہے کفا۔ اس سورہ میں کل 110 آیت ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اسے مکی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا کہف نام ایک کفا میں موجود لوگوں کے واقعہ سے لیا گیا ہے۔ اس سورہ میں 4 الگ الگ واقعہ کا ذکر آیا ہے۔ یہ چاروں واقعہ کے نام اس طرح ہیں: 1 کفا میں رہنے والے لوگوں کے واقعہ، 2 باغیچے والے آدمی امیر کا واقعہ، 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے کا واقعہ۔ انہی چاروں الگ الگ واقعہ کے بارے میں سورہ کہف میں بتایا گیا ہے۔ ان واقعہ کو پڑھ کر آپ کو بہت بڑا سبق مل سکتا ہے۔ ان واقعہ میں ہمیں کچھ ضروری باتیں بتائی گئی ہے، جیسے ہم نے اپنی جوانی میں کیا کیا اور ہم نے مذہب کا کیسا پالن کیا، ہم نے جو پیسہ کمایا وہ کس کام میں لگایا، جو علم ہم نے حاصل کیا اس کا استعمال کیسے اور کہاں کیا، آخر میں اپنی زندگی کو کس طرح بتایا۔ یہی سوال ان چاروں واقعہ میں بتائے گئے ہیں۔ مطلب انہی سوالوں کے جواب میں یہ واقعہ سورہ کہف میں بتائی گئی ہے۔ اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب چاہیے تو آپ کو سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے۔ ہم ان واقعہ میں ان چاروں واقعہ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا واقعہ کفا کے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے تھے، لیکن وہاں ان کے علاقے کے لوگوں نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے لگ گئے تھے۔ جب وہ گھر سے نکل کر ایک کفا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قریب 300 سال تک گہری نیند سلا دیا تھا۔ جب نیند سے اٹھے تو ایسا لگا کہ وہ ابھی سوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قریب 300 سال تک گہری نیند سلایا، جبکہ وہ اتنے لمبے سالوں تک سوئے تھے۔ جب وہ سو کر اٹھے تو تب انہوں نے دیکھا کہ وہاں رہنے والے سبھی لوگ ایمان والے بن گئے تھے۔ یہ واقعہ اس طرح سبق دیتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر سے اٹھ جاتا ہے تو مصیبتیں بھی زیادہ آتی ہے اور آپ ان مصیبتوں سے نکل نہیں پاتے۔ اس لیے چاہے جتنا ظلم ہو جائے، جتنی آفتیں آ جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ ایسے آدمی کا ہے جس کے پاس 2 بہت بڑے بڑے باغیچے تھے، جو بہت امیر تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس نے اللہ کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایک دن اس کے دونوں باغیچے برباد ہو گئے۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دولت سے نوازتا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا واقعہ، اس واقعہ کے مطابق ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی لوگوں کے بچے کو کچھ بتا رہے تھے۔ تبھی کسی بچے نے آپ سے پوچھا کہ سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خود کا ذکر کیا اور کہا کہ میں سب سے عقل مند اور سمجھدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بہت بری لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا
ذکر نہیں کیا اور سیدھے اپنا نام بتا دیا، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ سب سے عقل مند اور سمجھدار کون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جہاں دو سمندر کا سنگم ہوتا ہے وہاں جانے کا حکم دیا، اور کہا کہ اس جگہ پر تجھے سب سے عقل مند آدمی ملے گا جو تیرے سے بھی زیادہ عقل مند اور قابل ہے۔ اس عقل مند شخص کا نام الخضر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس جگہ پر ملا تھا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ بھلے ہی آپ کے پاس عقل ہو، لیکن اس عقل پر آپ کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی دوسرا آپ سے زیادہ قابل اور عقل مند ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان واقعہ کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے۔ آپ اگر ان واقعہ کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہو تو آپ سورہ کہف پڑھیں، اور ان واقعہ کو پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے، مطلب اس کے بہکاوے سے محفوظ رہے گا۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں غریبی نہیں آتی اور گھر میں مال کی حفاظت رہتی ہے۔ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے سے چہرے پر ایک نور رہتا ہے جو اگلے جمعہ تک رہتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والے شخص کو دنیا میں بہت کامیابی حاصل ہوگی، یعنی کامیابی اس شخص کے قدم کو چومے گی۔ سورہ کہف ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر چلنے کے لیے بتاتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والے شخص کے کاروبار میں بہت برکت رہتی ہے، اس لیے کاروبار کے برکت کے لیے سورہ کہف پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، جس کی فضیلت سے ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ہمارے دل میں کسی طرح کی غلط بات نہیں آتی ہے۔ سورہ کہف پڑھنے سے مسلمانوں کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ جن لوگوں میں عقل اور دل کمزور ہے انہیں چاہیے کہ سورہ کہف پابندی سے پڑھے، جس کی برکت سے وہ کسی بھی کام کو کرنے سے کبھی گھبرائیں گے نہیں۔ سورہ کہف اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاتی ہے جسے ہر وقت اس شخص کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے قریب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سورہ کہف پڑھنے کی اور سننے کی اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔